لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، ہم آپ کو اپنے سلسلے فرشتوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے سلسلے میں پوچھا گیا سوال اور وہ درست جواب ہمیں ارسال کرنے والے کے نام سماعت کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ جہنم پر مقرر فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جہنم کے داروغہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے جہنم پر اس کے طبقات پر مقرر داروغہ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ 19 ہے۔ آئیے جن خوش نصیب مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں یہ درست جواب ارسال کیا ہے ان کے نام ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو جہنم پر مقرر فرشتوں کے متعلق کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ آج بھی جہنم پر مقرر فرشتوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جو دوزخی جہنم میں جائیں گے وہ دروازہ جہنم پر 4 لاکھ دوزخی داروغوں کو موجود پائیں گے، یعنی فرشتوں کو پائیں گے جن کے کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ان کی داڑھیں کھلی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے شفقت کو ختم کر دیا ہوگا اور ان میں سے کسی کے دل میں بھی رائی کے برابر بھی نرمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پرندہ ان میں سے کسی ایک کے کندھے سے اڑے تو دوسرے کندھے تک پہنچنے سے پہلے 2 ماہ تک اڑتا رہے۔ اس کے بعد اس دروازے پر مزید 19 فرشتے ملیں گے، ان میں سے ہر ایک کے سینے کی چوڑائی 70 سال کے برابر ہوگی۔ پھر یہ دوزخی ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 برس تک پہنچیں گے اور ہر دروازے پر پہلے والے دروازے جتنے فرشتے ملیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور ایک اور روایت کہ ہر دروازے پر 19 فرشتوں کے ساتھ 76 لاکھ دربان ہوں گے۔ 76 لاکھ دربان۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے ہر دروازے پر 19 دربان ہوں گے جو باقی دربانوں کے سربراہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 4 لاکھ فرشتے ہوں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جہنم پر مقرر فرشتے اس قدر خوفناک اور ہولناک، اور امیر اہل سنت اپنے بیان جہنم کی تباہ کاریاں میں کچھ اس طرح سے جہنمیوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جہنمی جو ہوں گے ان کے جسم اس قدر بڑے ہو جائیں گے کہ جہنمی کی ایک جہنمی کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور وہ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور ایک دوسرے کی زبانوں کو رونتے ہوئے ہوں گے، اور موٹی موٹی ان کے کھال اور بڑے بڑے ان کے جسم، ان کے بدن کی اتنی جسامت ہوگی کہ مکے اور مدینے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ پورا ایک دوزخی گھیر لے گا۔ ان کے جسم اتنے زیادہ لہیم اور شہیم اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، انسان ویسے بڑے جسم سے بیزار ہوتا ہے، اور اس پر جب عذاب جہنم کا ہوگا، اللہ کی پناہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔
آئیے چند روایت اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک عرض ہے، سوال کیا گیا کہ حضور ایک شخص نے اپنی لڑکی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ وہ بیمار اور برہنہ ہے، اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا، یہ خواب چند بار دیکھ چکا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھے اور درود شریف پڑھے ساتھ میں، اور اس کو بخش دے۔ انشاءاللہ پڑھنے والے اور جس کو بخشا ہے، یعنی جس کو وہ وصال کیا ہے، دونوں کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اور پڑھنے والے کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر دو کو بخشے گا تو تگنا۔ اسی طرح کروڑوں بلکہ جمیع مومنین و مؤمنات کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اسی نسبت سے اس پڑھنے والے کو ثواب ہوگا۔ یعنی کہ آپ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا اگر ثواب آپ نے کسی کو ایصال کر دیا، ایک شخص کو ایصال کیا آپ نے، آپ کا ثواب ڈبل ہو گیا، اور اگر آپ نے وہ ثواب دو کو ایصال کیا تو مزید آپ کے ثواب میں اضافہ، اور اگر تمام مومنین، تمام مومنات، تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کے ثواب میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی آپ کے ثواب کے اندر۔ یہ احادیث کریمہ کا خلاصہ اور مضمون ہے، اور اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ، مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا، آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ فاتحہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور ایصال ثواب کے کیا فوائد۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے اچانک رونا شروع کر دیا اس لڑکے نے۔ یعنی آپ نے دیکھا ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تصوف کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے، وہاں لڑکا بھی کھانا کھا رہا تھا، اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہے اور فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اچھا، یہ جو لڑکا ہے نا، کشف میں بڑا مشہور تھا، یہ یعنی باطنی چیزوں کا اس کو علم ہو جایا کرتا تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہی کلمہ طیبہ یعنی 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا محفوظ تھا، آپ نے پڑھ کر رکھا ہوا تھا 70,000 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ۔ تو آپ نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو وہ ایصال کرنے کی نیت کر لی۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ امام صاحب کو پرچی بیچتے ہیں کہ امام صاحب یہ ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے، یہ ہمارے فلاں مرحوم کو ایصال ثواب کر دیں آپ۔ تو ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی مولانا صاحب کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، کسی مبلغ کے پاس یا اجتماع میں پرچی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے اگر کسی کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے پڑھا، یا آپ نے نیک عمل کرنے کے بعد یہ نیت کر لی کہ میں اپنے اس عمل کا ثواب فلاں کو ایصال کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ تو محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں نے دل ہی دل میں نیت کی کہ میں نے اس کی ماں کو ایصال کر دیا ہے، اس کا ثواب۔ اچھا، اچانک اس لڑکے نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، حضور میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یعنی جہنم میں جاتے جاتے جنت میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تصدیق مجھے اس لڑکے کے کشف سے ہوئی، اور اس کے کشف کی تصدیق اس حدیث سے ہوئی، یعنی حدیث سے پتہ چلا کہ اس کا کشف صحیح ہے، اور اس کے کشف سے پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب کی جو برکتیں وہ مردہ کو حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین ایک اور ہم آپ کو اہم بات بتاتے ہیں، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا، ایک صاحب کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لاتے تو 7 ڈھیلوں کو جو باہر مسجد کے طاق میں رکھے ہوئے تھے اپنے کلمہ شہادت کا گواہ کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کے سامنے آ کر کلمہ شہادت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب واپس ہوتے تب بھی اس کو گواہ کر لیتے،
یعنی اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ لیا کرتے. اس کے انتقال کے بعد فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کر چلے, جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں ان کو. ان 7 ڈھیلوں نے 7 پہاڑ بن کر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا اور کہا کہ ہم اس کے کلمہ شہادت کے گواہ ہیں. یہ تو دنیا میں شہادت کی گواہی دیا کرتا تھا. اسی بنا پر اس شخص نے نجات پا لی. تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں پتہ چلا کہ مختلف چیزوں کو, جیسے کہ امیر اہل سنت کا ہم نے دیکھا بھی یہ معمول بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اس کا ہم ذہن دیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف چیزوں کو, در و دیوار کو اپنے ذکر اللہ کا اور کلمہ شہادت کا گواہ بنا لینا چاہیے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ شام کو ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے, ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے, کیا تیرے پاس آج کوئی ایسا گزرا جس نے ذکر الہی کیا ہو, اللہ کا ذکر کیا ہو, اللہ کا ذکر کرنے والے کوئی شخص تمہارے پاس سے گزرا ہے؟ وہ کہتا ہے نا, میرے پاس سے نہیں گزرا. تو یہ کہتا ہے میرے پاس سے تو ایک شخص گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا. وہ سمجھتا ہے کہ آج مجھے اس پر فضیلت ہے. یعنی یہ بے جان چیزیں بھی ان چیزوں کو محسوس کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھتی ہیں کہ دیکھو میرے پاس سے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا گزرا تھا. زمین کا وہ حصہ گویا کہ گواہی دے گا کہ, اور فضیلت کا جو ہے اظہار کرے گا کہ گویا مجھ پر فلاں شخص نے, مجھ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا, تلاوت قرآن کی گئی, اجتماع ہوا میرے اوپر, علم دین پر مبنی بیان کیا گیا, مدنی قافلہ آیا. اس طریقے سے یہ بے جان چیزیں ان چیزوں کو محسوس بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت کا اظہار بھی کرتی ہیں. جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہ بات ارشاد فرمائی تو یہ سنتے ہی سب لوگ بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگے. مسلمانوں کی زبان سے کلمہ شریف کی صدا بلند ہو کر پہاڑوں میں گونج گئی. تو جب بھی کوئی ایسا موقع ملے, کسی پہاڑ پر جاتے ہیں, دریا کے پاس یا پھر ریگستان میں یا کسی بھی جگہ پر جائیں, تو وہاں پر ان چیزوں کو اپنے ایمان کا ہمیں گواہ بنا لینا چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں, جب فرشتے مجالس ذکر سے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے. دیکھیں حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ وہ مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں, ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں, اور جہاں ان کو ذکر کی مجلس ملے نا, اللہ کے ذکر کی مجلس ملے, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے لیکن فرماتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے. حالانکہ جانتا بھی اللہ تعالیٰ, پھر بھی استفسار فرماتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جانتا ہے ہم تیرے ان بندوں کے پاس تھے جو تیری پاکی بیان کر رہے تھے, تیری تقدیس بیان کر رہے تھے, تیری عظمت اور بزرگی کو بیان کر رہے تھے, اور تجھ سے مانگ رہے تھے, تیری بارگاہ میں استغفار کر رہے تھے اور تیری پناہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے, وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. جیسے ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے, سنتوں پر اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی قافلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی رکت انگیز دعا کی جاتی ہے. جنت کا سوال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال ہوتا ہے, اور جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے. فرمایا کہ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے اور کس چیز سے پناہ چاہتے تھے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تو خوب جاننے والا ہے, وہ جنت طلب کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ چاہتے تھے. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان کی طلب انہیں عطا فرما دی, اور جس چیز سے وہ خوف زدہ تھے اس سے انہیں امان عطا فرما دی, اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل فرماؤں گا. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں. دیکھیے احوال جہنم بھی سنا آپ نے, جہنم کے فرشتوں کے بارے میں بھی سنا جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں,
لیکن اس جہنم سے پناہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس جہنم سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے نجات پا سکتا ہوں؟ فرمایا اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے۔ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے جہنم سے کیسے پناہ حاصل کر سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ۔ ان دونوں آنکھوں کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہاؤ، کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے اسے جہنم کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، یا رب میں تیرے خوف سے روتا رہوں ہر دم، دیوانہ شہنشاہ مدینہ کا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، رکن یمانی پر 70,000 فرشتے موکل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ کعبے کے 4 کونے ہیں اور ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا میں بخشش اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو وہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہمیں جہنم سے نجات دلانے والے ہوں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہ امیر اہل سنت کا جو شجرہ عالیہ ہے، شجرہ قادریہ عطاریہ جو ہے، کے اندر بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب پڑھا جائے۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ تو جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو جہنم سے نجات دلانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل والدین کی نافرمانی۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ والدین کی جو نافرمانی ہے نا، وہ انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ اسی لیے ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ والدین اگر ہمیں کسی جائز کام کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکم دیتے ہیں تو ہمیں والدین کی نافرمانی سے، ان کی حکم عدولی سے بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو آواز دیتے ہیں، تو نماز توڑ کر والدین کو جواب دینے کا حکم۔ والدین کی طرف سے اگر کچھ سختی ہو، اس پر اف بھی کہنے کی اجازت نہیں، اگر والدین کی طرف سے کسی قسم کی سختی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے والدین کی نافرمانی۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جس آدمی کے والدین زندہ ہوں اور والدین دونوں سے ناراض ہوں، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ناراض ہے یا ایک زندہ ہے اور وہ ناراض ہے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، اور ان اعمال سے دوری اختیار کرنی ہے، اور وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس سلسلے کے آخر میں ہم آپ سے ایک سوال پوچھا کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب ہمیں ارسال کیا کرتے ہیں اسکرین پر موجود نمبر اور ای میل ایڈریس پر۔ تیار ہو جائیے اور سوال سماعت کیجیے۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کعبۃ اللہ کا جو کونا ہے رکن یمانی، اس پر کتنے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ آمین کہتے ہیں جب وہاں سے گزرنے والا
دعا پڑھتا ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آمین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ تعداد لکھ کر اپنا نام، درست جواب، اپنے شہر کا نام لکھ کر اسکرین پر موجود نمبر پر ہمیں ہاتھوں ہاتھ ارسال کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ممکنہ صورت کے اندر درست جواب دینے والوں کے نام ہم مدنی چینل کی اسکرین پر بھی پیش کریں گے۔ یہ تھا ہمارا سلسلہ جہنم کے فرشتوں کے متعلق۔ اگلے سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر